سعدیہ انصاری صاحبہ، جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات آج کا ہمارا موضوع ہے، ارشاد فرمائیے گا کہ نماز دین کا ستون ہے، اس کی اہمیت از روئے قرآن اور حدیث اس کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دین اسلام میں شمولیت کی شرط ہے نماز، اور وہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جو سورہ توبہ کی 11 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن تَابُوا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ کو بھی دیتے رہیں، تو فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین، وہ تمہارے پھر بھائی ہیں دین کے اندر۔ تو دین اسلام میں شمولیت کی شرط یہ ہے، بہت آسانی سے لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً دین اسلام میں پھر شمولیت رہے نہ رہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ پھر دیکھیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، فرشتوں کی محبت عطا ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، معرفت الہی کی روشنی ہے، ایمان کی اصل بنیاد ہے نماز، اور دعا اور اعمال کے قبولیت کا ذریعہ ہے، اور یہ بدن کی راحت ہے، رزق کی برکت ہے، شیطان کے سامنے یہ آلہ جنگ بن جاتی ہے۔ دیکھیے انسان کو کانسٹنٹ نفس سے اپنے جہاد کرنا ہوتا ہے، اور اس میں شیطان سب سے بڑا ہے جو کہ وہ بہکاتا ہے انسان کو، تو یہ اس کے سامنے آلہ جنگ بن جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی راحت ہے بے شمار کہ یہ پھر مرتے وقت یہ اللہ کے حضور ہماری سفارشی ہوگی، ملک الموت کے سامنے ہماری دوست بن جائے گی، جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارا بچھونا بن جائے گی، اس اندھیرے کو یہ چراغ عطا کرے گی یہ نماز، اور منکر نکیر کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بن جائے گی۔ اس کی فضیلتوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کتاب، یہ اللہ کا کلام، اس میں ہرگز تمہارے اندر شک کی گنجائش نہیں رہے گی اگر تم ایمان بالغیب رکھتے ہو، تم نمازوں کو قائم کرتے ہو اور اللہ کے دیے گئے میں سے خرچ کرتے ہو۔ تو یعنی یہ تو شرط ہے دین اسلام کے اندر، یہ تو شرط ہے قرآن پاک کے اوپر مکمل ایک ایمان کی کیفیت لانے کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یکسوئی سے نماز پڑھی تو گویا وہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس نے وہ جتنا پیورٹی کے اندر آتا ہے اس دنیا میں، وہ ایک کیفیت ہے یعنی جو اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اس کو عطا ہوگی۔ بے شک قرآن پاک میں جگہ جگہ والمقیمین الصلاۃ فرمایا گیا ہے، یعنی نمازوں کو قائم کرنے والے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہے نماز کا پڑھنا، وہ آپ نے عادتاً پڑھ لی، آپ نے ایک بہت ہی میکینیکل مشینی انداز کے اندر ایک آپ کے اندر ایک گھنٹی بجی، آپ نے وضو کیا، اس میں بھی دھیان کہیں اور ہے، نماز پڑھی اس میں بھی دھیان کہیں اور ہے آپ کی۔ ایک تو وہ عادت ہے، لیکن ہمیں اپنی عادتوں کو دراصل عبادت بنانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے عادت پھر عبادت، تو اس کی طرف ہماری جو ہے نا کوشش ہونی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ارشاد ہے کہ جس دن اعمال پیش کیے جائیں گے تو مقبول اگر نمازیں ہوں گی یا مردود نمازیں ہوں گی، یا مقبول نمازیں ہوں گی تو وہ جو اعمال ہیں وہ بھی قبول ہوں گے، اور اگر مردود نمازیں ہوں گی تو پھر وہ جو مقبول اعمال وہ سمجھتا تھا دنیا میں جو کر رہا تھا وہ نیک اعمال، وہ بھی مردود ہو جائیں گے۔ تو اتنی حد تک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ بدترین جو ہے آدمی وہ نماز کا چور ہے، یعنی بدترین آدمی فرمایا۔ اور فرض نماز ترازو کی طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس سے پورا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر تنبیہ الغافلین کے اندر ایک بہت خوبصورت پیغام میں اپنی ناظرین کو دینا چاہتی ہوں، حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت کے انسان وضو کی تو اپنے ہیں جو ثواب ہیں، کتنی آپ خشوع سے اور خضوع سے کرتے ہیں، لیکن نماز میں جب بندہ مومن اللہ اکبر کہتا ہے
تو گویا وہ ابھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوا. جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وہ پوری پڑھتا ہے تو پھر جیسے جسم کے اس کے بالوں کے برابر اس کو ثواب عطا ہوتا ہے, 1 سال عبادت کا اس کو ثواب عطا ہوتا ہے صرف یہ کہنے پہ, اور اس کی قبر جس میں وہ جانے والا ہے وہ فراخ کر دی جاتی ہے. جب وہ الحمد شریف پڑھتا ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے حج اور عمرے کا ثواب پایا. پھر رکوع میں جاتا ہے, کوہ احد کی برابر جیسے اس نے سونا خیرات کی اللہ کی راہ میں. ایسی فضیلتیں ہیں, آپ بتائیے, ایسے اجر و ثواب ہیں. اور اسی طرح سے سجود میں اور رکوع کے اندر اور پھر آخر میں جب وہ سلام پھیرتا ہے تو دوزخ کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ.